الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم اور حضرت شیس علیہ السلام کے بعد تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا اصل نام خنوخ یا اخنوخ ہے اور الہی صحیفوں کا بکثرت درس دینے کی وجہ سے آپ کا لقب ادریس ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے ہی ایجاد فرمائیں۔ آپ علیہ السلام کو وعدہ الہی کے مطابق ابھی تک موت نہیں آئی اور اس وقت آپ علیہ السلام آسمانوں میں زندہ ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اس وقت آپ علیہ السلام ضرور وصال فرمائیں گے۔ قرآن و حدیث میں آپ علیہ السلام کا ذکر موجود ہے اور سیرت و تاریخ کی کتابوں میں بھی مختصر احوال ہی مذکور ہیں، اس لیے یہاں آپ علیہ السلام کا مختصر تذکرہ خیر ہی کیا گیا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے واقعات کے قرآنی مقامات کیا ہیں؟ قرآن کریم میں آپ علیہ السلام کا تذکرہ 2 صورتوں میں موجود ہے۔ سورہ مریم آیت 56 اور 57، اس میں آپ علیہ السلام کے 2 اوصاف صدیق اور نبی کا ذکر ہے۔ اس میں آپ علیہ السلام کے 2 اوصاف صدیق اور نبی کا ذکر ہے، اور ساتھ ہی آپ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھانے کے واقعات کی طرف اشارہ ہے۔ سورہ انبیاء آیت 85 اور 86، اس میں حضرت اسماعیل اور حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے ساتھ آپ علیہ السلام کو بھی صبر کرنے والا اور قرب الہی کے لائق بندوں میں شمار کیا گیا ہے۔ نام و لقب کیا ہیں؟ آپ علیہ السلام کا اصل نام خنوخ یا اخنوخ اور لقب ادریس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل فرمائے، اور ان صحیفوں کا کثرت سے درس دینے کی وجہ سے آپ علیہ السلام کا لقب ادریس یعنی بہت درس دینے والا ہوا۔ آپ علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے والد کے دادا ہیں، اور حضرت آدم و شیس علیہ السلام کی نبوت کے بعد آپ ہی منصب نبوت پر فائز ہوئے۔ علامہ احمد بن محمد کسلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی مبارک زندگی کے 308 سال پائے۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام کا رنگ سفید، قد لمبا اور سینہ چوڑا تھا۔ آپ علیہ السلام کے جسم اقدس پر بال کم اور سر پر زیادہ تھے۔ آپ علیہ السلام کے سینے پر ایک سفید نشان تھا اور یہ برس کا نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے سلائی کیا کرتے اور ہر ٹانکے پر سبحان اللہ کہتے تھے۔ جب شام ہوتی تو اس وقت تک روئے زمین پر کوئی بھی شخص عمل کے لحاظ سے آپ علیہ السلام سے افضل نہ ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام بارگاہ الہی میں عاجزی اور لوگوں کی تعلیم کے لیے ایک دعا مانگا کرتے اور یہ حکم دیتے تھے کہ یہ دعا بے وقوف لوگوں کو نہ سکھاؤ۔ وہ دعا یہ ہے، ترجمہ: اے بڑی شان و شوکت والے، اے بڑے فضل والے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو پریشان حالوں کا مددگار، پناہ کے طلبگاروں کو پناہ دینے والا اور ڈرنے والوں کو انسیت بخشنے والا ہے۔ میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں کہ اگر میں الکتاب یعنی لوح محفوظ میں شکی یعنی بدبخت لکھ دیا گیا ہوں تو الکتاب سے میری شفاعت مٹا دے اور اپنے پاس مجھے خوش بخت تحریر فرما دے، اور اگر میں الکتاب میں محروم، رزق میں تنگی دیا ہوا لکھا گیا ہوں تو الکتاب سے میری محرومی اور رزق کی تنگی مٹا دے اور مجھے اپنے پاس سعادت مند اور ہر بھلائی کی توفیق دیا ہوا لکھ دے۔ یہ دعا بہت عمدہ ہے، اس میں خوف خدا کا اظہار، بارگاہ الہی میں عاجزی، اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا، ایمان پر استقامت کی طلب، برے خاتمے سے پناہ، اچھے خاتمے کے حصول، دنیا و آخرت کی خیر، رزق کی فراوانی اور نیکیوں کی توفیق وغیرہ بہت سی چیزیں مانگی گئی ہیں۔ یہ دعا یاد کر کے اپنے معمولات میں شامل کر لینی چاہیے۔ اور دعاؤں کے حوالے سے یہاں ایک اور بات قابل توجہ ہے کہ قرآن و حدیث میں اکثر و بیشتر انبیاء علیہ السلام کی سیرت میں کسی نہ کسی دعا کا تذکرہ ضرور ملتا ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک انبیاء علیہ السلام کے تذکروں میں دعا کا ذکر موجود ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعائیں تو اتنی کثرت سے ہیں کہ ان پر علماء کرام نے بہت سی کتابیں تصنیف فرمائی ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا بہت خاص عبادت ہے، قرب الہی کا عمدہ ذریعہ اور انبیاء علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔
احادیث میں بھی دعائیں مانگنے کے بے شمار فضائل مذکور ہیں، اس لیے دعا مانگنے کو اپنی زندگی کا حصہ ضرور بنانا چاہیے۔ آپ علیہ السلام کی اولیات کیا ہیں؟ سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے ہی قلم سے لکھا۔ کپڑوں کو سینے اور سلے ہوئے کپڑے پہننے کی ابتدا بھی آپ علیہ السلام ہی سے ہوئی، کیونکہ اس سے پہلے جانوروں کی کھالیں بطور لباس استعمال ہوتی تھیں۔ سب سے پہلے ہتھیار بنانے والے، ترازو اور پیمانے قائم کرنے والے اور علم نجوم اور علم حساب میں نظر فرمانے والے بھی آپ علیہ السلام ہی ہیں۔ علم نجوم اور اس کا حکم کیا ہے؟ علم نجوم کے شرعی حکم اور اس علم سے متعلق بہار شریعت میں ہے۔ اگر اس علم سے مقصود یہ ہو کہ اس کے ذریعے ماہ و سال، اوقات صلاۃ و سمتوں اور موسموں کی اقسام کا حال معلوم کیا جائے اور زکوٰۃ و حج کے اوقات کو جانا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ جائز ہے۔ اور اگر علم تنجیم سے مقصود یہ ہو کہ اس کے ذریعے سے آنے والے حوادث کو معلوم کیا جائے اور غیبی امور بتانے کے لیے استعمال کیا جائے اور ستاروں کی گردش کے دنیا پر اثرات ظاہر کرنے کے لیے حاصل کیا جائے تو حرام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نجوم کا اتنا علم حاصل کرو جس سے تم اپنی بحری و بری سفر میں راستوں کی شناخت کر سکو، اس سے زیادہ نہیں۔ علم نجوم اگرچہ آسمانی علم ہے جو سیدنا حضرت ادریس علیہ السلام کو دیا گیا تھا اور وہ ان کا معجزہ تھا، اس میں گمان و اندازے یا حسابیات کو دخل نہ تھا، وہ ایک روحانی قوت تھی جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کی گئی تھی، وہ علم باقی نہیں رہا۔ بعد میں لوگوں نے گمان و اندازے اور حسابیات سے کام لینا شروع کر دیا اور ستاروں کے اثرات کو صحیح مان لیا، جو اسلام کے قطعاً منافی ہے۔ علم رمل اور اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ اس روایت کے مطابق سب سے پہلے علم رمل بھی حضرت ادریس علیہ السلام نے استعمال فرمایا ہے۔ رمل وہ علم ہے جس میں خطوط اور نقود کے اشکال کے ذریعے آئندہ پیش آنے والے حالات و واقعات دریافت کیے جاتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ علم سیکھنا حرام ہے۔ اور مسلم شریف کی حدیث پاک میں ہے، حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، ہم میں سے بعض لوگ خط کھینچتے ہیں، یعنی علم رمل کے طریقے سے خطوط کھینچ کر غیبی خبریں معلوم کرتے ہیں، ان کا یہ عمل اسلامی شریعت کی روح سے جائز ہے یا نہیں؟ ارشاد فرمایا، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام میں سے ایک نبی خط کھینچتے تھے، تو جس کی لکیریں ان کے خط کے موافق ہوں تو وہ درست ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، یہ حدیث صراحتاً مفید ممانت ہے کہ جب حضور اقدس نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا جواز موافقت خط انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے مشروط فرمایا اور وہ معلوم نہیں تو جواز بھی نہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتاب میں زیر حدیث مذکور فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم اور مراد یہ ہے کہ جس آدمی کی لکیریں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی لکیر کے موافق ہو جائیں تو اس کے لیے علم رمل جائز ہے، لیکن حصول موافقت کے لیے ہمارے پاس یقینی علم تک رسائی کا کوئی راستہ نہیں، لہٰذا یہ علم جائز نہیں، اور مقصد یہ ہے کہ وہ حرام ہے، کیونکہ یقینی موافقت کے بغیر وہ جائز نہیں ہو سکتا، اور یقینی موافقت کا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں۔ آپ علیہ السلام کے اوصاف کیا ہیں؟ قرآن کریم میں آپ علیہ السلام کے 4 اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ ایک، آپ علیہ السلام بہت سچے اور دوسرا نبی تھے، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو، بے شک وہ بہت سچا نبی تھا۔ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سچے ہیں اور صدیق ہیں، لیکن یہاں حضرت ادریس علیہ السلام کی صداقت و صدیقیت کو بطور خاص بیان کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ میں اس وصف کا ظہور بہت نمایاں تھا، اور سچائی یقیناً اللہ تعالیٰ کو پسند اور اس کے پسندیدہ بندوں کا قابل تعریف وصف ہے۔ غیر انبیاء میں سب سے بڑے صدیق سیدنا صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کا لقب ہی صدیق اکبر ہے۔ صدیقیت کے علماء نے بہت سے مراتب بیان فرمائے ہیں: زبان کا صدق، نیت و ارادے میں صدق، عزم میں صدق، عزم کو پورا کرنے میں صدق، عمل میں صدق، دین کے تمام مقامات جیسے خوف، امید، تعظیم، زہد، رضا اور توکل کی تحقیق میں صدق۔ یہ مراتب لکھنے کے بعد امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص صدق کے ان تمام مراتب کے ساتھ متصف ہو تو وہ صدیق ہے، کیونکہ وہ صدق میں انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام صبر کرنے والے اور قرب الہی کے لائق بندوں میں سے تھے، جیسے کہ ارشاد فرمایا، ترجمہ، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو یاد کرو، وہ سب صبر کرنے والے تھے۔
اور انہیں ہم نے اپنی رحمت میں داخل فرمایا، بے شک وہ ہمارے قرب خاص کے لائق بندوں میں سے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام استقامت کے ساتھ کتاب الہی کا درس دیتے، عبادت الہی میں مصروف رہتے اور اس راہ میں آنے والی مشقتوں پر صبر کرتے تھے، اس لیے آپ علیہ السلام کو بھی بطور خاص صابرین میں شمار فرمایا گیا۔ اور قرآن کریم میں انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی صالحین فرمایا گیا ہے اور نیک مسلمانوں کو بھی۔ ان میں فرق یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کامل ترین صالح ہوتے ہیں، جبکہ نیک مسلمان صلاح کے اس مرتبے پر فائز نہیں ہوتے۔ آپ علیہ السلام پر انعامات الہی کیا ہوئے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر جو انعامات فرمائے ان میں سے 2 کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی موجود ہے۔ آپ علیہ السلام کو اپنی خاص رحمت میں داخل فرمایا، ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو یاد کرو، وہ سب صبر کرنے والے تھے اور انہیں ہم نے اپنی رحمت میں داخل فرمایا۔ اور دوسرا، آپ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، فرمان باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: اور ہم نے اسے ایک بلند مکان پر اٹھا لیا۔ رفعت ادریس، آپ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: اور ہم نے اسے ایک بلند مکان پر اٹھا لیا۔ بلند مکان پر اٹھا لینے کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ اس سے آپ علیہ السلام کے مرتبے کی بلندی مراد ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے، اور زیادہ صحیح یہی دوسرا قول ہے۔ آسمان پر جانے کے واقعے سے متعلق اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام کے واقعے میں علماء کو اختلاف ہے، اتنا تو ایمان ہے کہ آپ آسمان پر تشریف فرما ہیں، قرآن عظیم میں ہے۔ ترجمہ: اور ہم نے اسے ایک بلند مکان پر اٹھا لیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام زندہ ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، 4 نبی زندہ ہیں کہ ان کو وعدہ الہیہ ابھی آیا ہی نہیں۔ یوں تو ہر نبی زندہ ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، بے شک اللہ عز و جل نے حرام کیا ہے زمین پر کہ انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو خراب کرے۔ تو اللہ عز و جل کے نبی زندہ ہیں، روزی دیے جاتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کو محض تصدیق وعدہ الہیہ کے لیے موت طاری ہوتی ہے، بعد اس کے پھر ان کو حیات حقیقی حصی دنیاوی عطا ہوتی ہے۔ خیر، ان 4 میں سے 2 آسمان پر ہیں اور 2 زمین پر۔ خضر و الیاس علیہ السلام زمین پر ہیں اور حضرت ادریس و عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو موت ضرور آئے گی۔ اسی مقام پر سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سوال ہوا، حضور ان پر موت طاری ہوگی؟ اس کے جواب میں فرمایا، ضرور، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کلُّ نفس ذائقۃ الموت۔ ترجمہ: اور ہر جان کو موت چکھنی ہے۔ رفعت ادریس اور رفعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں فرق کیا ہے؟ یہاں بعض علماء نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو جو رفعت عطا کی گئی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے اسے ایک بلند مکان پر اٹھا لیا۔ اور سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس سے کہیں زیادہ افضل اور کامل رفعت عطا کی گئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا و آخرت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر بلند کر دیا، جیسا کہ ارشاد فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ ترجمہ: اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ اور کوئی خطیب اور کوئی نمازی ایسا نہیں جو یہ ندا نہ دیتا ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یوں اللہ تعالیٰ نے زمین کے مشرقوں اور مغربوں میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا دیا۔ کتاب الہی کا درس دینا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے کہ تمام معزز رسولوں نے اپنی کتابوں اور صحیفوں کا درس دیا، اور رسول کرام علیہ السلام کے بعد جن انبیاء کرام علیہ السلام کو سابقہ کتابوں کی ترویج اور درس کے لیے بھیجا گیا، وہ بھی ان کتابوں کا درس دیتے رہے۔ اس لیے حقانی اور ربانی علماء دین و وارثین و نائبین انبیاء ہیں، اور ان کی بڑی فضیلت ہے، کیونکہ علماء بھی کتاب اللہ کا درس دیتے ہیں، اور یوں ہی بڑے سعادت مند ہیں وہ لوگ جو لوگوں تک اللہ تعالیٰ کی کتاب اور دین کو پہنچانے میں کوشش کرتے ہیں۔ جیسے آگے ذکر کردہ آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی لوگوں کو اللہ والا بنانے کا حکم دیتے ہیں اور کتاب اللہ کے درس کو باعث شرف قرار دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے۔ ترجمہ: کسی آدمی کو یہ حق حاصل نہیں کہ اللہ اسے کتاب و حکمت اور نبوت عطا کرے، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرنے والے بن جاؤ، بلکہ وہ یہ کہے گا کہ اللہ والے ہو جاؤ، کیونکہ تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور اس لیے کہ تم خود بھی اسے پڑھتے ہو۔
البتہ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ غیر عالم کا اپنی طرف سے درس قرآن دینا جائز نہیں، بلکہ وہ ماہر عالم کی لکھی ہوئی تفسیر سے ہی پڑھ کر سنائے، اور یوں ہی علماء میں سے بھی انہیں ہی درس قرآن دینا چاہیے جنہوں نے معتبر علماء کرام سے باقاعدہ قرآن و حدیث کا علم سیکھا ہو اور اچھی طرح اصلاح لی ہو اور دیگر ضروری علوم کا اچھا خاصا مطالعہ کیا ہو۔ احادیث پاک میں حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ، سب سے پہلے قلم سے لکھنے کا اعزاز۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے جس نے قلم سے لکھا وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ قلم سے لکھنا سنت انبیاء ہے۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں بھی قلم اور اس کی کتاب کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے، اور ایک مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ ترجمہ، اور پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے جس نے قلم سے لکھنا سکھایا۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، ترجمہ، نون، قلم اور اس کی قسم جو لکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور انور نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم کو قید کر لو۔ میں نے عرض کی، اسے قید کرنا کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، اسے لکھ لینا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور دوران گفتگو ایک واقعہ بیان کیا۔ اختتام خطبہ پر ایک یمنی شخص ابو شاہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ واقعہ مجھے لکھ دیجئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو شاہ کو لکھ کر دے دو۔ شب معراج، حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات۔ واقعہ معراج بیان کرتے ہوئے حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر مجھے اوپر لے گئے حتیٰ کہ چوتھے آسمان پر پہنچے۔ دروازہ کھلوایا گیا، کہا گیا کون ہے؟ فرمایا میں جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہیں؟ جواب دیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پھر سوال ہوا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا جی ہاں۔ کہا گیا خوش آمدید، کتنا اچھا ہے آپ کا آنا۔ پھر دروازہ کھولا گیا۔ جب ہم اندر داخل ہوئے تو وہاں حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یہ ادریس علیہ السلام ہیں، آپ انہیں سلام کریں۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور کہا خوش آمدید اے صالح بھائی، صالح نبی۔ یہاں دو امور وضاحت طلب ہیں۔ ایک یہ کہ روایت کے مطابق تو حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں ہیں، تو چوتھے آسمان پر شب معراج تشریف آوری نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم و اکرام و استقبال کے لیے تھی۔ دوسری بات یہ کہ ویسے تو حضرت ادریس علیہ السلام حضور انور نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے ہیں، لیکن یہاں حدیث پاک میں آپ علیہ السلام کو بھائی اس لیے کہا گیا کہ نبوت کے لحاظ سے سارے انبیاء آپس میں بھائی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے سب سے پیارے بندے انبیاء کرام علیہ السلام سے زیادہ محبت اور ان کی مبارک سیرتوں کا مطالعہ کرنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔